آج دسمبر کی آخری تاریخ 31 تاریخ ہے اور آج کا سورج غروب ہونے کے ساتھ ہم سال 2021 کو الوداع کہہ دیں گے۔ کل کا سورج دیکھنے کے لیے جو بھی باقی رہیں گے وہ نئے سال کا سورج دیکھیں گے۔ ایک عام انسان کی زندگی سے ماہوں سال گزر جاتے ہیں، سرک جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اسی دنیا کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہمیں اسی دنیا میں عیش و آرام کرنا ہے، اس کے فائدے اٹھانے ہیں، تو اس کا کوئی یا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک مومن جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور اٹھانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم نے اس دنیا کی زندگی میں کیا کچھ کیا، اچھا کیا، برا کیا، جو بھی کیا، اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے اٹھایا جائے گا۔ ان سب باتوں کو ماننے والے ایک مومن کی زندگی سے 1 سال کی مدت کا گزر جانا یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہو سکتی۔ 1 سال کہ جس کے اندر دنوں کے حساب سے 365 دن، اور اگر آپ گھنٹوں کا حساب اٹھائیں تو کتنے ہزار گھنٹے اس کے اندر ہم کو ملے ہیں، میسر ہوئے ہیں۔ تو ایک مومن کو یہی دیکھنا ہے کہ 1 سال میری اپنی زندگی کا مجھے چھوڑ کر نکل گیا، تو اس 1 سال میں نے کیا کمایا اور کیا گنوایا، کیا پایا، کیا کھویا، یہ دیکھنے کا موقع ہے۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کوئی بھی آدمی کسی بھی طرح کے کام میں مصروف رہتا، صبح سے شام تک، خاص کر تجارت کرنے والے، ٹھیلے لگانے والے، چھوٹے چھوٹے لوگ بھی ہوتے ہیں، صبح سے شام تک جب وہ محنت کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، تو شام کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی پوری جمع پونجی کا حساب لگاتے ہیں کہ میں نے کتنا سرمایہ لگایا اور اس میں مجھے کیا فائدہ ہوا، یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ اپنی اپنی جگہ پر، اپنی کارخانے میں، اپنی دکان میں، اپنی کمپنی میں نے کتنا کمایا، سال میں 1 مرتبہ باقاعدہ حساب لیا جاتا ہے کہ بھائی ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے اس میں ہمیں کتنا فائدہ ہوا، اور اگر ہم گھاٹے کا شکار ہوئے ہیں تو آئندہ ہمیں یہ نقصان نہ ہونے پائے، اس کے لیے ہم آگے کی پلاننگ کرتے ہیں کہ کیا ہم کریں تو جس کی وجہ سے ہمارا گھاٹا نہ ہونے پائے، ہمیں نقصان سے ہم نقصان سے بچیں اور ہمارا اپنا فائدہ ہو سکے۔ تو یہ دنیا کی اپنی زندگی کے تعلق سے ہمارا اپنا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو ہم ایمان رکھنے والے اللہ کے بندے جو یہ جانتے ہیں کہ آخرت میں جو کچھ بھی ہمارے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے وہ ہمارے اسی دنیاوی زندگی کے عمل کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے۔ اگر ہم نے اس دنیا میں اچھائیاں کی ہیں تو جنت کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہوئے منتظر ملیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے اس رخصت سے ہم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو پتہ نہیں وہاں ہمارا استقبال کیسے ہوگا اور ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ تو یہ موقع 1 سال کی مدت کا بیت جانا، یہ ایک طرح سے سمجھیے کہ ایک مائل سٹون ہے ہماری اپنی زندگی میں۔ پتہ نہیں ہم اللہ تعالیٰ نے ہماری اپنی زندگی کتنے سال لکھ رکھی ہے، تو 1 سال جو ہم کو پیچھے چھوڑ کر نکل گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی زندگی سے اتنی مدت دور ہو گئے اور اپنی موت سے قریب ہو گئے۔ ایک ایک لمحہ جو ہم کو چھوڑ کر آگے نکل جاتا ہے تو وہ یہی ہم کو بتا رہا ہے کہ آپ کی اپنی زندگی گھٹ گئی اور آپ کی اپنی موت آپ کے قریب سے قریب تر ہوتی آ رہی ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہمارے اپنے پاس لوگ مختلف گھرانوں میں بچے جو بڑے ہوتے 4 سال کے، 5 سال کے، سب برابر ان کی کیا ہے جنم دن ان کا منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ بھی اتنے سال ہم نے بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار لی، بڑے کامیاب ہم زندگی گزارنے والے رہے، تو اس پر خوشیاں مناتے ہیں۔
ان کو تو سوچنا چاہیے کہ بھئی ہماری اتنی زندگی ابھی گھٹ گئی اور پتہ نہیں اور کتنے ماہ و سال ہماری اپنی زندگی کے باقی ہیں اور پھر اس کے بعد ہماری آنکھ بند ہونے والی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اپنے لیے اس طرح کے موڑ جو آتے ہیں، یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے لیے جائزہ لینے کی شکل رکھے ہیں، محاسبہ کرنے کا اپنا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہی ایمان والوں کو خطاب کر کے بتا رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور ہر نفس کو دیکھنا چاہیے کہ آنے والے کل کے لیے اس نے کیا کچھ تیاری کی ہے، کیا کچھ آگے بھیجا ہے۔ اور کیجئے اللہ رب العالمین ہماری اپنی موت کا دن یا قیامت کا دن جو آنے والا ہے کتنا قریب، اس کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کل کا دن، جیسے کہ آج کا دن ختم ہوا اور کل کا دن آنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی، تو یہ تعبیر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استعمال کی ہے کہ آنے والے کل کے لیے، یعنی کہ وہ بہت ہی قریب ہے جس کا آپ کو سامنا کرنا ہے، تو اس آنے والے دن کے لیے آپ نے کیا کچھ بھیج رکھا ہے، اس کے وہاں کامیابی کے لیے آپ نے کیا کیا ہے، تو اس پر جو نظر ہونی چاہیے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں یہ پیغام مل رہا، اور ایک انسان اپنا محاسبہ کرنا ہو، اپنا جائزہ لینا ہو، تو اس کے لیے سب سے کارگر جو چیز، مفید جو چیز ہوتی ہے، تو وہ آخرت کی یاد ہے۔ اب ہماری اپنی موت کی یاد ہے کہ بندہ جتنا زیادہ اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارے گا اور آخرت میں جواب دہی کو یاد کر کے زندگی گزارے گا، تو اس کی اپنی زندگی میں اٹھنے والا ایک ایک قدم بالکل سیدھا اٹھانے کی وہ کوشش کرے گا، پھونک پھونک کر قدم رکھے گا، دیکھے گا کہ بھئی یہ جو میں آگے بڑھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی اس میں مرضی ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتا ہے، کیا ناپسند کرتا ہے، یہ سب کچھ دیکھ دیکھ کر وہ آگے اپنے قدم اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ آخرت کی یاد، فکر آخرت، اللہ رب العالمین کے درمیان یا روبرو جا کر ہم کو کھڑے ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے سارے اعمال کل ہمارے اپنے جنت دکھائے گا ہم کو۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ وہ دن آئے گا کہ جب سارے لوگ بالکل تتر بتر وہاں سے نکل پڑیں گے، زمین کے گڑھوں سے نکل کر سب جن میدان میں جمع ہوں گے۔ کس لیے جمع ہوں گے؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ بتا دیں تاکہ سارے لوگوں کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ یہ چیز آج ہمارے اپنے لیے سمجھنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، خود انسان ایسے آلات ایجاد کر چکا ہے کہ وہ ایک آدمی کیا کچھ کرتا ہے ساری چیزیں بالکل ریکارڈ کر کے کسی اور موقع پر دیکھنے کے لیے بالکل ادھر کیا تیار رہتی ہے چیز۔ تو اللہ رب العالمین ہمارا اپنا خالق، ہر چیز پر اس کو قدرت حاصل ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا اپنا جو کیا تابعدار ہے۔ تو ایسے پروردگار کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ ہمارے اپنی پوری زندگی کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ بالکل کر کے رکھے، چاہے وہ دن کے اجالے میں ہم نے کیا ہو، رات کے اندھیرے میں ہم نے کیا ہو، ساری چیزیں اللہ رب العالمین ایسا ریکارڈ کر کے رکھے ہیں کہ کل اگر اللہ نے وہ سب کے سامنے ہماری اپنی زندگی کا یہ ریکارڈ اگر دکھا دیا تو کیا ہوگا میرے بھائیو؟ کہ ہمیں ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ ہم اکیلے میں کیا کیا نہیں کر جاتے ہیں۔ تنہائی جب ہم کو نصیب ہوتی ہے، کوئی ہم کو دیکھنے والا نہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اپنا پروردگار رب العالمین، اس کی نگاہوں سے، اس کی نگرانی سے ہم کبھی دور نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی تو ہمیشہ ہماری اپنے اوپر نگرانی ہوتی ہے۔ یہ ایسا موقع ہے کہ اس ایک سال کی مدت کے گزر جانے پر آدمی کو غور کر کے دیکھنا ہے کہ پورا ایک سال میری اپنی زندگی کا گزر گیا، اتنے ہزار گھنٹے میں نے زندگی گزار لیے، اب ان ہزاروں گھنٹوں میں میں نے
دنیا کے لیے کتنا وقت نکالا اور میرے اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے میں نے ان ہزاروں گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے میں نے اس کے لیے نکالے ہو۔ یہ غور کرنے کی بات جی، ہم لوگ ہماری اپنی دنیاوی زندگی کے لیے سونے جاگنے کھانے پینے اور ہماری اپنی مصروفیات ان سب کے لیے 24 گھنٹوں میں سے زیادہ تر وقت ہماری اپنی دنیاوی ضرورتوں میں نکل جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو کچھ بھی باقی رہتا ہے تو ہم اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے ہم کتنا وقت نکالتے ہیں، ذرا ہر آدمی کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی مرد ہو عورت ہو جوان ہو بوڑھا ہو، سب کو اس کی اپنی فلم ماضی کی جو کچھ بھی اس نے کیا ہے وہ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ بہت سارے کام انسان کر کے بھول بھی جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ریکارڈ میں سارے ہمارے اپنے کرتوت بالکل محفوظ ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی بہرحال آدمی دیکھ سکتا ہے کہ ہاں پورا 1 سال، پوری زندگی بہت لمبی ہے، لیکن پھر بھی گزرا ہوا 1 سال اس کا میں جائزہ لے کر ذرا دیکھ لوں کہ میرے پروردگار نے مجھ پر 5 وقت کی نمازیں روزانہ فرض کی ہیں، تو میں کیا روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتا رہا ہوں؟ میرے پروردگار نے رمضان کا روزہ مجھ پر فرض کیا، تو پچھلے رمضان میں جو مجھے نصیب ہوا تھا میں تندرست بھی تھا، مگر اس کے باوجود کتنے روزے میں نے رکھے اور کتنے میں سے چھوٹ گئے۔ رب العالمین نے مجھ پر انعامات کیا ہے، مال و دولت سے مجھے نوازا ہے، اور اس کا حکم ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنی مقدار میں مال ہو تو اس میں سے آپ کو زکات ادا کرنی ہے۔ میں نے پروردگار کا حکم بجا لاتے ہوئے اس کے مال میں سے، اس کے دیے ہوئے مال میں سے کیا میں نے زکات ادا کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ ہر آدمی کو غور کر کے دیکھنا ہے، معاملات پر اس کی اپنی نظر ہونی ہے کہ میرے اپنے معاملات، میرے اپنے ماں باپ کے ساتھ، میرے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، میرے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، میرے اپنے کاروباری تعلقات کیسے میں نے پورے 1 سال میں اب تک گزارے ہیں۔ کہیں مجھے میرے اپنے ماں باپ سے کوئی گلا تو نہیں، یا میرے اپنے بیوی بچوں کا حق مارتے ہوئے اور ان کا حق نہ دیتے ہوئے تو میں نے زندگی نہیں گزار دی۔ میرے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ میرا اپنا رشتہ گفتگو کا ہے نہیں ہے۔ کتنے ایسے بندے ہوتے ہیں کہ اپنے سگے بھائیوں بہنوں سے ملنا جلنا تک جو نہیں کرتے ہیں۔ ہر چیز پر بندے کی نگاہ ہونی چاہیے۔ یہ ایسا وقت ہے کہ پورے 1 سال کے اندر میرے اپنے کیا کام ہوئے ہیں، ہر آدمی اپنی زندگی کی فلم ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتا ہے۔ میرے اپنے پروردگار نے مجھے جو اعضاء عطا کیے ہیں، مجھے صحیح سالم جسم اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، میری آنکھیں سلامت ہیں، میرے کان سلامت ہیں، میرے اپنے ہاتھ پیر سب کچھ، تو ان سارے اعضاء سے میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کتنے کام کیے ہیں۔ ایک آدمی کو ایک کام بالکل سوچ کر اس کو دیکھنا ہوگا کہ ہاں یہ سب میں نے کیا کیا ہے۔ حالانکہ آدمی کو غور کر کے دیکھنا چاہیے کہ میری اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اس کی خشیت سے آنسو بہے ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اس کی پکڑ کا ڈر اپنے دل میں بٹھا کر میں نے کبھی اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے ہیں کیا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جو نہیں دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ سب کام دیکھنے کے نہیں ہیں، تو میں نے کتنا اپنی آنکھوں کا اس میں استعمال کیا ہے۔ ایک چیز کے تعلق سے بندے کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے 2 ایسی نعمتیں بندوں کو حاصل ہوتی ہیں کہ وہ ایک طرح کا ان کو کیپٹل دے دیا جا رہا ہے۔ آدمی بزنس کرنے کے اندر، تجارت کرنے کے اندر ایک کیپٹل لگاتا ہے اور پھر اس کے ذریعے فائدہ اٹھانے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو پیارے نبی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جو ہر انسان کو کیپٹل کی شکل میں اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ اور اب
وہ بندہ اس نعمت کا کتنا صحیح استعمال کرتا ہے اور کیا غلط استعمال کرتا ہے، کتنا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے یا اس سے کتنا نقصان اٹھا لیتا ہے، یہ سب ہر آدمی کے اپنے اپنے کاموں پر منحصر ہے۔ دو نعمتیں، تندرستی اور فرصت کے اوقات، الصحت والفراغ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ دو نعمتیں تندرستی کی نعمت ہے اور فرصت کے اوقات ہیں۔ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر دوسروں پر کسی طرح کا کوئی ذمہ داری، کسی اور کو کوئی ذمہ دار نہ ٹھہراتے ہوئے ہر شخص اپنا اپنا جائزہ لے کر دیکھ لے کہ میں اپنی جگہ پر کتنا پابند ہوں، کتنا میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے اپنے گھر کس طرح کی زندگی گزر رہی ہے، میرے اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری مجھ پر ہے، تو کیا میں ان کو دین کے تعلق سے کوئی فراہم چیز کر رہا ہوں کہ دین سکھانے کا، سیکھنے کا، سکھانے کا میں کوئی انتظام کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں؟ کیونکہ حضرات ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے جو زندگی دی ہے اور اس کا مقصد ہی صرف اور صرف یہی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس کی بندگی ہونی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ میں نے انسانوں اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ بندگی کا مطلب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، کہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ کرنے کا حکم دیا ہے اسے بجا لانا، اور کن کن باتوں سے روکا اور کن کن کاموں سے منع کیا ہے ان سب سے باز آ جانا، چھوڑ دینا، یہی کیا ہے؟ بندگی ہوتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آدمی اگر اللہ کی بندگی کرنا چاہے تو اس کے سب سے پہلی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ میں سیکھوں، جانکاری حاصل کروں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے مسلمان اللہ تعالیٰ کے دین کی بہت ساری باتیں جانتے ہیں۔ کون ایسا مسلمان ہوگا جو یہ نہیں جانتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے صبح اور شام، پورے دن اور رات میں 5 وقت کی نماز مجھ پر اللہ نے فرض کی ہے؟ کون نہیں جانتا؟ جانتے ہیں، بہت ساری باتیں ہم جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود عمل کی جب بات آتی ہے تو ہم بالکل اس طرح سے زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں گویا کہ اسی دنیا کے لیے ہمارا وجود ہوا ہے۔ تو ایک ایک چیز، ایک سال کی جو مدت ہماری اپنی گزر چکی ہے تو ہمیں ہر ناحیے سے اس میں غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ ہماری اپنی مثال جیسے کہ حسن بصری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یا ابن آدم انما انت ایام کلما ذهب یوم ذهب بعضک، بلکہ بتا رہے ہیں کہ اے انسان تیری مثال چند دنوں جیسی ہے کہ ایک ایک دن جیسے جیسے گزر جاتا ہے تو تیرا کچھ حصہ بھی سمجھو کہ گزر گیا۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم لوگ بڑے آرام سے جو کیلنڈر سال کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں، خاص کر وہ کیلنڈر جس کے اس میں ایک ایک ورق ایک ایک دن پھاڑ کر نکال کر جب پھینکا جاتا ہے کہ شروع میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیلنڈر کتنا موٹا ہوتا ہے کہ پورے 365 اس میں ورق ہوتے ہیں تو وہ بالکل موٹا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ایک ایک دن ایک ایک کاغذ نکال کر اس میں سے جب پھینک دیا جاتا ہے تو وہ ہوتے بالکل باریک ہو کر ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ پورے اس کیلنڈر کو نکال کر آپ پورے دان میں پھینک دیتے ہیں۔ بس یہی مثال ہے ہم انسانوں کی کہ ایک ایک دن ہمارا اپنا گزرتے ہماری اپنی زندگی گھٹتی جاتی ہے حتیٰ کہ وہ دن آ جاتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری اپنی موت لکھی ہے تو بس اس دنیا سے ہم رخصت ہو جاتے اور لوگ ہمیں اپنے کاندھوں پر لے کر جاتے ہیں اور قبر کے گڑھے کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے میں یقیناً ہم میں سے ہر بندے کو جب ہم اچھی طرح سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہماری اپنی دنیا کی زندگی ہی کے مطابق ہمارے ساتھ آخرت میں معاملہ ہونے والا ہے تو پھر اس کے اندر غفلت نہیں برتنی۔ جانکاری حاصل کرنا ایک ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ دین کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا
ایک ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. اگر وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا بندہ ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو اس کی اپنی یہ ذمہ داری ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی کیسی گزرنی چاہیے وہ جانکاری حاصل کرے. اور کل وہاں اللہ تعالیٰ کے پاس یہ عذر کام نہیں آئے گا. یہ بندہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے معلومات نہیں حاصل کی تھی تو اس لیے میں نے عمل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کہیں کہ دنیا کے ہر چیز کے تعلق سے تو کیا ہے اپنی پوری عقل استعمال کرتا رہا، لیکن دین سیکھنے میں تو نے نہ وقت لگایا، نہ اس کے لیے کوئی قربانی دی، نہ پیسہ خرچ کیا. جبکہ دنیا کے کتنے کاموں کے لیے اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بندے کیا کیا چیزیں کر لیتے ہیں. پڑھنے والے دن رات اپنی نیندیں قربان کر کے کہ اعلیٰ ڈگری حاصل کرنی ہے حاصل کرتے ہیں. اگر لاکھوں کے حساب سے اس میں پیسے بھی خرچ ہو رہے ہیں تو لاکھوں خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ آگے چل کر ہم جو کچھ بھی حاصل کر لیں گے ڈگری اور ہم کو جو پوسٹنگ مل جائے گی تو جتنا ہم نے اس کے اندر جو ڈالا ہے، جو کھویا ہے، وہ سب واپس ہم لے سکتے ہیں. ان کو ایک طرح کا اس کے اندر اطمینان ہوتا ہے. تو دنیا کی ایک ایک چیز حاصل کرنے کے لیے، مشکل سے مشکل فارمولے حل کرنے کے لیے آدمی کیا کیا نہیں کرتا ہے. سائنس میں اگر کوئی بچہ میتھس میں سائنس میں کہیں بھی کوئی ویک ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، ماں باپ اس کے لیے ٹیوشن مقرر کرتے ہیں کہ فلاں استاد کے پاس جاؤ، وہ بڑے ماہر ہیں اس فن کے، وہ تم کو سمجھا دیں گے. اور فیس کیا ہے ان کی ماہانہ، اگر وہ 10,000 لیتے کوئی بات نہیں، پرواہ نہیں، چلو ہم دے دیں گے. لیکن دین کے لیے کیا کرتے ہیں ہمارے ماں باپ؟ ہاں، کسی مسلمان کسی مولوی کو بلا لیا اور ماہانہ 500 اس کے واسطے جب 500 لیتے گا، آپ کو 1 گھنٹہ پڑھا کو جاتے 500 میں، یہ کہتے ہیں ہمارے لوگ. اور دنیا کی تعلیم کے لیے بہت ہزاروں لاکھوں کے حساب سے خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو الغرض بس یہی کہنا تھا آپ لوگوں کے سامنے کہ اللہ رب العالمین ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص اپنی جگہ پر یہ دیکھ لے کہ آنے والے کل کے لیے وہ کیا کچھ آگے بھیج رہا ہے. ہمیں یہ بھی بات بتائی گئی اس آیت کے اندر کہ ہر انسان خود اپنی جگہ پر اس کا مکلف ہے. کوئی کسی اور کے بارے میں کسی سے نہیں پوچھا جائے گا. تمہاری بیوی کیا کیا، تمہارے بچے نے کیا کیا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا. تمہارے اپنے بارے میں کہ تم نے کیا کیا، تمہاری اپنی ذمہ داری تم نے کہاں تک ٹھیک ادا کی کہ نہیں کی، یہ ہر بندے سے سوال ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی شکل میں جو مہلت دے رکھی ہے، اس کا ابھی بھی ہمیں فائدہ اٹھا لینا چاہیے، عزم کرنا چاہیے، فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہماری اپنی پچھلی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی معصیتوں سے بھری پڑی ہماری زندگی گزر گئی، لیکن جتنی بھی زندگی باقی ماندہ ہے اس زندگی کو اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق گزارنے کی ہم کوشش کریں گے. یہ فیصلہ بندہ کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ یہ جاننے کی بھی کوشش کرے گا کہ میرے رب کی مرضی کے مطابق مجھے زندگی گزارنی ہے تو رب کی مرضی میں پہلے معلوم کروں. تو یہ ہر آدمی کے اپنے فیصلے پر منحصر ہے کہ وہ خود دنیا کے لیے جینا چاہتا ہے یا اپنی آخرت کے لیے اس کو یہ دنیا جینی ہے. یہ فیصلہ ہر آدمی کو خود کرنا ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اپنی جتنی بھی باقی ماندہ زندگی ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کی مرضی کے مطابق اور اس کے خوشنودی میں گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اور ہماری اپنی پچھلی زندگیوں میں جو کچھ بھی ہم سے کوتاہیاں ہو گئی، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی معصیتیں نافرمانیاں ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین ان پر پردہ بھی کر دے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ہمارے ان سب گناہوں کی لغزشوں کو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.